السلام علیکم ساتھیوں، جویل اسٹڈی پوائنٹ میں آپ سبھی کا سواگت، ویلکم، خیر مقدم ہے۔ میرا نام منصور عالم ہے۔ جویل اسٹڈی پوائنٹ کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ جویل اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام سے جوائن ہو جائیے تاکہ ہر ایک ویڈیو کا PDF آپ سبھی کو مل جائے۔ ہر ایک ویڈیو کا PDF ٹیلی گرام پہ شیئر کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو بتائے تھے قواعد، ترجمان، یہ بتائے تھے تدریس زبان کے طریقے بتائے تھے۔ اب آج سیکھیں گے ہم لوگ قواعد ترجمے۔ قواعد ترجمے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ سیکھیں گے۔ یہ زبان سکھانے کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کیسے پوچھا جائے گا؟ ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا قواعد ترجمے کا طریقہ ہے۔ یہ قواعد ترجمے طریقہ کار ہے۔ ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سیکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ قواعد ترجمے کا طریقہ۔ یا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، زبان سکھانے کا ایک روایتی طریقہ ہے، اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا یہ پوچھ لیا جاتا ہے زبان سکھانے کا روایتی طریقہ کار کس تدریس سے ہے؟ تو قواعد ترجمہ کار کے تدریس سے ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا نمبر ہے براہ راست، جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ۔ اس طریقے کے تحت دوسری زبان سیکھنے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے۔ اگر ہمیں دوسری زبان سیکھنا ہے تو براہ راست میں کسی دوسری زبان سیکھنے کے لیے مدد نہیں لی جاتی ہے اور آموزگار کو سیدھے ہی زبان سکھائی جاتی ہے۔ آموزگار کا مطلب ہوتا ہے سکھانے والا یا سیکھنے والے کو، یعنی دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے اور آموزگار کو سیدھے ہی زبان سکھائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ پہلی زبان یعنی مادری زبان کی آموزش کے لیے مفید ہے۔ براہ راست کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ مادری زبان کی آموزش کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اس زبان میں اس طریقے کے تحت دوسری زبان سیکھنے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے۔ سوال اس طرح سے آئے گا، دوسری زبان سیکھنے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے، یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ تو جواب ہوگا ہمارا براہ راست کا طریقہ۔ ٹھیک، سمیع لسانی طریقہ۔ تیسرا ہے سمیع لسانی طریقہ۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے، ایسے لکھا جاتا ہے سماع۔ سمیع لسانی طریقہ یعنی سننے اور بولنے کا طریقہ۔ اس طریقے کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے۔ یعنی اس طریقہ کار میں سمیع لسانی یعنی بات چیت اور مکالموں کے ذریعے سوال پوچھا جائے گا، بات چیت اور مکالموں کے ذریعے جو زبان سکھائی جاتی ہے وہ کس طریقہ کار میں ہے، کس طریقہ کار کے عہد ہے؟ تو سمیع لسانی کے طریقے سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، معلم اس اقتباس کو بآواز بلند پڑھتا ہے یا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے سناتا ہے۔ جو معلم ہوتا ہے درجہ میں، جب ٹیچر ہوتا ہے کچھ سمجھانا ہوتا ہے ٹیچر کو، تو بآواز یعنی بلند، اسپیک لاؤڈلی، تیز آواز میں ٹیچر بولتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی تفسیر سے بتاتے ہیں۔ تو معلم اس اقتباس کو بآواز بلند پڑھتے ہیں اور بچے اسے سائلنٹ سنتے ہیں، یا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے سناتا ہے، یا ٹیپ ریکارڈ میں پہلے معلم ٹیپ ریکارڈ کر لیتا ہے، اس کے بعد میں بچوں کو وہی ٹیپ ریکارڈ سناتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سمیع لسانی طریقہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے سننا پھر بولنا۔ سمیع کا مطلب سننا اور بولنا۔ اس طریقے میں سماعت کا اہم کردار ہے۔ یعنی سننا اس میں بہت ضروری ہے، اس طریقے میں سننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ، اس میں چاروں قسم کی مہارتیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا
فروغ پاتی ہیں۔ اس میں چاروں قسم کی مہارتیں سننا ہو گیا، بولنا ہو گیا، پڑھنا ہو گیا اور لکھنا فروغ پاتی ہیں، یعنی فروغ دیا جاتا ہے۔ زبان سیکھنے کی جو 4 مہارتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ بولنا ہے، سننا ہے، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ یعنی بچہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو بولتا ہے، بولنے کے بعد پڑھتا ہے، پھر لکھتا ہے۔ اس کو آگے ہم بعد میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے 4 نمبر، گفتگو کا طریقہ۔ گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ زبان سکھانے کا یہ طریقہ کافی کارگر مانا جاتا ہے۔ اس میں زبان سیکھنے کا آغاز دوسری زبان میں گفتگو کر کے کیا جاتا ہے۔ یعنی گفتگو کا طریقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ہم لوگ اسپیکنگ لینگویج کا کورس کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے ٹیچر خوب بلواتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ہم لوگ زبان اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ زبان کو سیکھتے ہیں۔ یعنی زبان سکھانے کا یہ طریقہ کافی کارگر مانا جاتا ہے۔ اس میں زبان سیکھنے کا آغاز دوسری زبان میں گفتگو کر کے کیا جاتا ہے۔ دوسری زبان میں گفتگو کر کے کیا جاتا ہے ٹرانسلیٹ۔ ٹیچر پہلے بولیں گے، ٹیچر بلوائیں گے، خوب ریپیٹ کروائیں گے، پھر بچے بولتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے گفتگو کا طریقہ۔ کمیونٹی لینگویج لرننگ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کمیونٹی لینگویج لرننگ۔ اس میں معلم کا رول مشیر کا ہوتا ہے۔ مشیر کا مطلب ہیلپ، مدد کرنا۔ اس میں معلم کا رول مشیر کا ہوتا ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اظہار خیال، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے۔ یعنی اس میں معلم یعنی ٹیچر کا رول اہم ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے، کافی مددگار ہوتا ہے۔ درجہ 1 میں ٹیچر جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے، بلوایا جاتا ہے، کس کے رٹایا جاتا ہے۔ پھر بچے جب ٹیچر چلے جاتے ہیں تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو رٹایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ کक्षा 1 میں یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں معلم کا رول مشیر کا ہوتا ہے، یعنی معلم جو ہوتا ہے، شکشک کا جو رول ہوتا ہے اس کو کافی مددگار ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اظہار خیال، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے۔ درجہ 1 میں احتجاج اور خیالات، یعنی ٹیچر اپنے خیالات اور احتجاج کو ظاہر کرتا ہے اور موضوعات کو بتاتے ہیں، طالب علم زبان اول میں فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کمیونٹی لینگویج لرننگ۔ اور اس میں ایک چیز ہے، کمیونٹی لینگویج لرننگ میں جب کالج میں کوئی فنکشن، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو بچوں کو صرف تیار کر دیا جاتا ہے۔ وہاں تو صرف بچے ہی اپنا پروگرام پردرشت کرتے ہیں، یعنی ڈسپلے کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، صرف معلم بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ وہاں تو ٹیچر بولتا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ کمیونٹی لینگویج ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے سائلنٹ وے۔ اس میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلہ کا ہوتا ہے، وسیلہ سروت۔ یعنی اس میں معلم یعنی جو ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر کا رول ایک معاون اور وسیلہ کا ہوتا ہے۔ اس میں معلم متحرک اور خاموش رہتا ہے اور زیادہ تر آموزگاروں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یعنی زیادہ تر کس کو فروغ دیا جاتا ہے؟ آموزگاروں کو، یعنی سکھانے کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جو سکھاتا ہے، جس کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اس کو فروغ زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس میں معلم کا رول یعنی ٹیچر کا رول، ٹیچر کا جو طریقہ ہے، اس کا جو رول ہے، نیم ہے، معاون اور وسیلہ یعنی سورس جس کو بولتے ہیں۔ اس میں معلم متحرک اور خاموش رہتا ہے۔ معلم اس میں کیا رہتا ہے؟ خاموش رہتا ہے، اور زیادہ سنتے ہیں پھر اور خاموش رہتے ہیں، اور زیادہ تر آموزگاروں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ٹوٹل فزیکل ریسپانس۔ اس طریقہ کی کھوج ماہر نفسیات جیمز ایسر نے کی تھی۔ ٹوٹل فزیکل ریسپانس ایگزام میں ایسے پوچھا جاتا ہے کہ ٹوٹل فزیکل ریسپانس کو کس نے ایجاد کیا؟ تو ماہر نفسیات جیمز ایسر نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اس طریقے کی کھوج ماہر نفسیات جیمز ایسر نے کی۔
ان کے مطابق بہتر آموزش یعنی سیکھنے والا بہتر آموزش کے لیے طلبہ جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے۔ یعنی بچے کو اگر کوئی بھی چیز سیکھنا ہے، آموزش کرنا ہے، تو اس کے لیے طلبہ کے جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا، یعنی جسمانی اور ذہنی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے کہ بچہ یہاں بیٹھا ہے اور اس کا جسم کہیں اور، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس استھان پہ بچے کو بیٹھ کے پڑھایا جا رہا ہے اس کا دماغ بچے کا وہیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ بیٹھا ہے درجہ میں اور اس کا دماغ بازار میں چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے کی تو ٹوٹل فزیکل ریسپانس کی کھوج کس نے کی؟ جیمس ویسر نے۔ 8 نمبر ہے فطری طریقہ۔ فطری طریقہ، اس طریقے کی ایجاد ٹریسی ٹیریل نے کی۔ اس طریقے کی ایجاد ٹریسی ٹیریل نے کی۔ اس کے مرکز میں معلم یا کتابیں نہ ہو کر طالب علم ہے۔ اس میں معلم یا کتابیں نہ ہو، مرکز میں یعنی کیندر میں نہ ہو، مرکز کا مطلب کیندر، سینٹر، طالب علم ہے۔ اس طریقے کا نظریہ یہ ہے کہ طالب علم کی غلطی کر کے سیکھتا ہے۔ یعنی فطری کا طریقہ کہنے کا مطلب یہ ہے، فطری طریقہ کار میں جو طالب علم ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، وہ غلطی کر کے سیکھتا ہے۔ یعنی ہر ایک ویکتی غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے، کوئی ایسا ویکتی نہیں جو بنا غلطی کیے ہر ایک چیز کو سیکھ جائے۔ ہمیں کوئی بھی چیز اگر سیکھنا ہے تو پہلے ہم اس کو کریں گے تو غلطی ہوگی ہی، جب سیکھیں گے تو غلطی کر کے سیکھتا ہے۔ تو اس کی جو اس طریقے کی ایجاد کس نے کیا تھا؟ ٹریسی ٹیریل نے کی۔ اس کے مرکز میں کیا ہونا ضروری نہیں ہے؟ معلم یا کتابیں نہ ہو کر، معلم یا کتابیں نہ ہو کر طالب علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے مرکز میں معلم ٹیچر ہو چاہے نہ ہو، کتابیں ہو چاہے نہ ہو، لیکن طالب علم ہے۔ تو اس طریقے کا نظریہ یہ ہے کہ طالب علم غلطی کر کے سیکھتا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ اکیلا بیٹھا ہے، اسٹوڈنٹ ہی لوگ صرف بیٹھے، نہ وہاں کتابیں ہیں، نہ معلم ہیں، نہ ٹیچر ہیں، نہ استاد ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ آپس میں خود سیلف اسٹڈی کریں گے اور سیکھیں گے اور غلط کریں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں فطری طریقہ۔ کچھ معروضی سوالات ہیں، یہ کرا دیتے ہیں آپ کو۔ پہلا معروضی سوال ہے نمبر 1، کم عمر آموزگار زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے استاد کو زور دینا چاہیے۔ کہہ رہے کم عمر آموزگار زیادہ دیر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے استاد کو زور دینا چاہیے۔ توجہ مرکوز نہ کرنے کے لیے انہیں ڈانٹنے پر، ہمیں کسی کو ڈانٹنا مارنا تو ہے ہی نہیں، یہ تو غلط ہے۔ بی نمبر سرگرمی مبنی کام کی منصوبہ بندی پر۔ سی نمبر ہر پیریڈ کے بعد انہیں وقفہ دینے پر، یہ بھی ہر پیریڈ میں ہمیں وقفہ نہیں دینا ہے۔ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے انٹرول، تھوڑا سا وقفہ دینا ہے، یعنی ہر پیریڈ ہو گئی اس کے بعد میں ہمیں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، وقفہ دینا ہے، انٹرول کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تصورات کی مفصل وضاحت پر، یہ بھی نہیں۔ تو سب سے بیسٹ ہمارا آنسر ہے کم عمر آموزگار زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے استاد کو زور دینا چاہیے۔ تو زور کس پہ دینا چاہیے؟ سرگرمی مبنی کام کی منصوبہ بندی پر۔ یہ ہمارا اتر بی نمبر رائٹ ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ پرائمری کے بچے ہیں، کچا نرسری اور کے جی کے بچے ہیں، کچا 1 کچا 2 کے بچے ہیں، ان کو اگر ہم بچوں کو تصویر بنانے کے لیے کہیں کہ ایپل بنائیے، ایپل کا فگر، تو یہ کیا ہوگا؟ سوچ کر لکھنا ہوگا، سوچ کر، یہ لکھا ہے، سوچ کر کھانا غلط لکھ گیا ٹائپنگ میں، سوچ کر لکھنا، وقت کی بربادی، بغیر غلطی کے لکھنا، تخت سیاہ سے نقل کرنے کی صلاحیت۔ تو اس میں کیا حاصل ہوگا؟ پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو بچوں کو سوچ کر لکھنا یہ حاصل ہوتا ہے۔ جب بچے کو اگر ایک فگر بنانے کے لیے دیا جائے گا، تصویر بنانے کے لیے، تو وہ سوچے گا، سوچ کر ہی تو بنائے گا۔ وقت کی بربادی، یہ تو غلط ہے۔ بغیر غلطی، یہ بھی غلط ہے۔ جب سیکھے گا تو غلطی ضرور کرے گا۔ تخت سیاہ سے نقل کرنے کی صلاحیت، یہ غلط ہے۔ تخت سیاہ کا مطلب ہوتا ہے بلیک بورڈ۔
جس کو سیام پٹ کہتے ہیں ہندی میں. تو یہاں کا پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا سوچ کر لکھنا. بچے سب سے پہلے عموماً کس طرح کے لفظ بولتے ہیں؟ بچے عموماً سب سے پہلے کس طرح کے لفظ بولتے ہیں؟ فعل، گنتی، صفت، اسم. تو بچے عموماً کس طرح کے لفظ بولتے ہیں؟ تو بچے سب سے پہلے اسم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسم بولتے ہیں. بچے سب سے پہلے عموماً کس طرح کے لفظ بولتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا اسم بولتے ہیں. نہ فعل بولتے ہیں، نہ گنتی، نہ صفت، اسم بولتے ہیں. ڈی نمبر صحیح آپشن. سوال نمبر 4. پہلی جماعت کے طلبہ کو زبان کی تدریس کے وقت آپ کی توجہ کس پر ہوگی؟ یعنی پہلی جماعت ہے درجہ 1 کے طلبہ کو زبان اگر سکھائی جائے گی تو اس پر آپ کی توجہ کیا ہوگی؟ یعنی ایک ٹیچر کا کیا توجہ ہوگا؟ یعنی مشکل الفاظ پر ہوگا، یعنی قواعد اور ان کے اصول پر ہوگا، زبان کی عملی استعمال پر ہوگا، یا صحیح تلفظ پر ہوگا؟ تو کس پر ہونا چاہیے؟ 4 نمبر جو ہے سوال. پہلی جماعت کا بچہ یعنی کक्षा 1 کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کو زبان، بھاشا، لینگویج سکھا رہے ہیں تو تدریس کے وقت، جب سکھانے کے وقت آپ تو ٹیچر کی کیا توجہ ہونی چاہیے، کیا نگرانی ہونی چاہیے، یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا زبان کی عملی استعمال پر. زبان کی عملی استعمال پر یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ مشکل الفاظ پر زور نہیں دینا ہے، یہ غلط ہے. قواعد اور ان کے اصولوں پر، قواعد اور ان کے اصولوں پر نہیں چلنا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور صحیح تلفظ یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو ہمارا صحیح آنسر کیا ہے؟ سی والا آپشن صحیح ہے. زبان کی عملی استعمال پر یعنی پہلی جماعت کا بچہ ہوگا تو یہ والا صحیح ہے. 5 نمبر. براہ راست طریقہ میں کس چیز پر زور دیا جاتا ہے؟ یہاں پہ کس چیز لکھا ہے؟ براہ راست طریقے میں کس چیز پر زور دیا جاتا ہے؟ براہ راست تو ابھی سب سے اوپر ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، یعنی جس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. بات چیت پر، مناسب سیاق کے مطابق زبان کے استعمال پر، طلباء پر بولنے کی صحت پر. طلباء پر تو دیا ہی نہیں جائے گا، نہ بولنے کی صحت پر دیا جائے گا، یہ تو دونوں غلط ہیں. مناسب سیاق کے مطابق زبان کے استعمال پر یا بات چیت پر. تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بات چیت پر. 5 کا پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا بات چیت پر. یہ ویڈیو آپ کی کمپلیٹ ہوئی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے جویل اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے جویل اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور چینل کو شیئر کیجئے. ہر ایک ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ٹیلی گرام سے جوائن ہو جائیے سبھی لوگ، تاکہ ہر ایک ویڈیو کی PDF ٹیلی گرام پہ سینڈ کی جاتی ہے اور ہر ایک ویکتی کو، ہر ایک طلبہ کو، ہر ایک استاد کو یا ٹیچر کو، معلم کو PDF مل سکے، پراپت ہو جائے. ہر ایک ویڈیو کی PDF ٹیلی گرام پہ سینڈ کی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے. تو یہ 2 ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی آج. اللہ حافظ.